اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صابر شاکر صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسٹر کویز مساوی اصل میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موسوی ہیں جو حضرت موسیٰ کے حوالے سے، لیکن بہرحال وہ اب انگریز ہی ہو گیا ہوا ہے مسٹر مساوی جی. تو انہوں نے ابھی ہمیں ایئر وائی نیوز کے رپورٹرز شو کے لیے اطلاع دی ہے، دوبارہ پیغام دیا ہے. عرفان ہاشمی صاحب جو پاکستانی نژاد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس خبر کو بریک کیا تھا، اور کئی دوسرے اب وہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں اور اپنا نام ان کا ایک بن گیا کریڈیبل جرنلسٹ کا. انہوں نے کہا ہے کہ مساوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے، 2 ٹوک اعلان کیا ہے، ان کا بیان جاری کر دیں کہ سعودی عربیہ سے ایک اکاؤنٹ سے ناٹ مور دین ون اکاؤنٹ اس سے $1 بلین سنگاپور اسٹینڈرڈ جو آگے میں نہیں آگے وہ نہیں پورا نہیں دے رہا نام، باوجود ادھر ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے. اور اگر حکومت پاکستان یا ان کے ادارے یا کوئی ذمہ دار اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہمارے سے لینا چاہے تو لے لے، اور ہماری جو کمیشن بنتی ہے وہ ہمیں دے دے. یہ ہے جی 2 ٹوک بات. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے شو میں آگے یہ اعلان کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا میں کسی وقت بھی صابر شاکر صاحب جب حکم دیں گے ہم آ جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، آپ یہ خبر دے دیں. ایک بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لنڈن کورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ 15-20 ارب کے اثاثے تو یہ ہے منہ پر مارو. وہ جو محترمہ مریم نے لینگویج استعمال کی تھی، استعفے منہ پر مارو، کسے منہ سے مارے نے. نمبر 3 یہ اب معاملہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور عظمت سعید ایسے جج ہے وہ فیئرلیسلی اللہ پر بھروسہ کر کے دیانتداری سے کام کرنے کے لیے مشہور ہے، اور بال کی کھال کھینچتے ہیں، بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. اور امید ہے کہ اب یہ معاملہ کسی طرف لگے گا. اور یہ لوٹ مار کی باتیں اب روک نہیں رہی. مراد علی شاہ پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریفرنس ہو گیا ہے، اور کئی اور ریفرنس جو پائپ لائن میں اور گرفتاریاں جو ہے وہ متوقع ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قوم کو، بالکل 2 ٹوک میں کہہ رہا ہوں کہ 150-200 ارب نواز شریف اینڈ کمپنی کا ڈیٹیکٹڈ ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، پکڑا گیا ہے. اور مساوی کہتا ہے جی مجھے جس وقت جہاں پاکستان کی حکومت یعنی ریلیونٹ کوارٹرز، یہ نہیں ہے کہ بھی ایک بندہ ویسے ہی کہہ دے کہ میں پاکستان حکومت ہوں. وہ میرے ساتھ جس کے پاس آتھورائزیشن ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، اگر میں ڈاکومنٹس نہ دوں تو مجھے پھانسی چڑھا دے. بالکل چوہے صاحب، یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ عظمت سعید شیخ صاحب نیب میں بھی رہ چکے ہیں اور نیب کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، اور خاص طور پہ آئی تھنک نیب کے پروسیکیوٹر تھے، یہ سیکرٹری لا بھی رہ چکے ہیں، قانون کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج، اور اس اہم ترین بینچ کے رکن تھے جنہوں نے پاناما شروع کیا، اور ان کی سپرویژن میں جے آئی ٹی نے کام کیا اور پھر یہ مقدمات بنے. اب وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، سال 2002 سے جانتے ہیں، اور پاناما کو بھی جانتے ہیں، اور سسلین مافیا کا لقب بھی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے دیا تھا. اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کو شریف خاندان گاڈ فادر سلسلہ مافیا نے برائب آفر کی تھی، اور بڑی بڑی پیشکشیں کی گئی تھیں، اور موٹر وے پہ ان کی گاڑیوں کا پیچھا کیا گیا تھا. تو لہٰذا وہ کافی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ان کو دل کی تکلیف بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود چند دن کے بعد ہی وہ واپس آ گئے تھے پاناما بینچ میں اور اپنا کام جاری رکھا تھا. اب وہ ہیں سربراہ. 45 دن میں چوہے صاحب اس کمیٹی نے، اس کمیشن نے اپنی سفارشات پیش کرنی ہیں. جو میری اطلاع ہے، سب سے پہلے برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی آفیشل وے سے حاصل کی جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں $1 ارب جو سنگاپور منتقل ہوا، میرا خیال ہے کہ موسوی جو ہیں، آپ مساوی کہہ رہے تھے، موسوی یہ ایرانی نژاد ہیں، اس لیے وہاں پہ موسوی موجود ہیں. ہمارے ادھر بھی موسوی موجود ہیں اسی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے، تو یہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا.
ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا جائے گا، ان سے بھی دستاویزات لی جائیں گی، اور برطانوی ثالثی عدالت کا فیصلہ تو طے شدہ سرٹیفائیڈ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں اس میں بھی وہ شامل ہے اس 16 ارب کے اثاثوں میں۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.